السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مخارج الحروف، یعنی حروف کے مخارج۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے منہ یا حلق کا وہ حصہ جہاں سے آپ کے عربی کے حروف ادا ہوتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو مخارج کا جاننا کیوں ضروری ہے؟ مخارج کا پتہ ہونا یا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ ایک حرف کو دوسرے سے الگ کر سکیں، کیونکہ جب آپ سب حروف کو ایک ہی مخرج سے ادا کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ حروف کو ایک دوسرے سے بدل سکتے ہیں، جس کی وجہ سے گناہ کبیرہ کا اندیشہ ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیتے ہیں تو پورے لفظ کا مطلب بھی بدل جاتا ہے، اور جب لفظ کا مطلب بدل جاتا ہے تو گناہ کبیرہ تک کا ڈر ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس حرف کو کہاں سے ادا کرنا ہے۔ چلیں جی، سب سے پہلے چلتے ہیں عربی کی تمام حروف تہجی کی طرف۔ اور سب سے پہلے اصول تجوید، یعنی تجوید کے جتنے بھی قواعد ہیں ان کی پڑھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو حروف کے مخارج کا بہت اچھی طرح سے علم ہونا ضروری ہے۔ تو جتنی دفعہ آپ کو کنفیوژن ہو اتنی دفعہ یہ ویڈیو ریوائنڈ کر کے دوبارہ دیکھ لیجئے، تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے کہ کہاں کہاں کس کس حرف کے لیے کون کون سا مخرج استعمال کرنا ہے۔ عربی کا سب سے پہلا حرف جو ادا کیا جاتا ہے وہ ہے با۔ سب سے پہلے تو الف ہوتا ہے، لیکن الف مدہ کی صورت میں ادا ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں جس الف کے اوپر زیر زبر پیش جزم ہوتی ہے وہ تو حمزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو الف ہوتا ہے وہ صرف خالی الف ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ خود اکیلے ادا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ کوئی حرف ہو، مثلا با زبر الف با، تب ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس الف کو ادا کرنے کے لیے آپ کے منہ کا خالی حصہ، جب آپ پورا منہ کھولتے ہیں اور آواز باہر نکالتے ہیں، منہ کے خالی حصے سے یہ آواز آپ کی نکلتی ہے، با، یہ جو الف کی آواز نکلے گی، ٹھیک ہے؟ اس کا بھی مخرج پتہ ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم الف کا مخرج ڈسکس کریں تو آپ کا منہ کا خالی حصہ جو ہے وہ الف کا مخرج ہوگا۔ پھر اس کے بعد با، جسے ہم اردو میں بے کہتے ہیں، یہ دونوں ہونٹوں کے ملنے سے ادا ہوتا ہے۔ دونوں ہونٹوں کا جو اندرونی تری والا حصہ ہوتا ہے نا، یہ اس حصے کے ملنے سے ادا ہوتا ہے۔ سختی سے اندرونی تری والے حصے کو ملائے، با۔ اس کے بعد اگلا حرف ہے تا۔ تا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ آپ کی زبان کی نوک، جو بالکل آپ کی زبان کی ٹپ ہے، یہ آپ کے اوپر والے سامنے والے جو دو دانت ہیں، اندر والی سائڈ پہ جہاں اوپر دانت اینڈ ہو رہا ہے، جہاں اوپر دانت ختم ہو رہا ہے، مسوڑا نہیں، مسوڑے سے نیچے جہاں دانت ختم ہو رہا ہے، نیچے والی سائڈ نہیں، اوپر والی سائڈ، دانت کا اوپر والا حصہ جہاں اوپر دانت ختم ہو رہا ہے، وہاں زبان کی نوک لگنے سے ادا ہوتا ہے آپ کا تا، اور نرمی سے ادا کرنا ہے۔ اگر آپ سختی سے ادا کریں گے تو آواز آئے گی تا، اس میں ہمس نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ یہ ہمس جو ہوتی ہے یہ تا کی ایک صفت ہوتی ہے۔ آپ کی زبان کی نوک آپ کے اوپر والے سامنے والے دو دانتوں کی جڑ پہ لگے، اندر والی سائڈ پہ، تو تا ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگلا حرف ہے آپ کا سا۔ سا ادا ہوتا ہے آپ کی زبان کی نوک، وہی زبان کی ٹپ جو ہے، جو آپ نے آگے تا کے لیے استعمال کی تھی، وہ زبان کی نوک آپ کے انہی اوپر والے سامنے والے دو دانتوں کے نیچے والے کناروں سے، پہلے ہم نے اوپر والے وہ جڑ سے ٹچ کیا تھا، اب نیچے والے جو کنارے ہیں یہاں پہ زبان کی نوک لگے گی تو ادا ہوگا سا۔ اچھا، سا میں سیٹی نہیں ہوتی ہے، اس کو اگر سا پڑھ دیا سین بن جائے گا، حرام غلطی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اگلا حرف جیم کے لیے آپ کی زبان کا درمیان والا حصہ، زبان کا بالکل درمیان، اس کے بالکل بالمقابل جو اوپر تالو کا درمیان ہے، وہاں سختی سے لگنے سے ادا ہوتا ہے جیم، ٹھیک ہے؟ ایگزیکٹ یہی دونوں پوائنٹس آپس میں ٹچ ہونے چاہیے۔ اگر یہ دونوں پوائنٹس آپس میں ٹچ نہیں ہوں گے تو تھوڑی سی جیم میں ہمس آنے لگتی ہے، وہ نہیں آنی چاہیے۔ اس کے بعد اگلا حرف جو عربی میں جاننا سب سے زیادہ ضروری ہے، جس میں سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس کنفیوز ہوتے ہیں، وہ ہے ہا، جسے ہم اردو میں ہے بولتے ہیں، عربی میں یہ ہے ہا۔ سانس اور آواز دونوں باہر کی طرف نکالنا، ہا، اس کو موٹا نہیں کرنا، ہو نہیں کرنا، ہا، ایگزیل کرنا ہے، سانس باہر کی طرف نکالنی ہے۔ یہ ادا ہوتا ہے آپ کے حلق کے درمیان والے حصے سے۔ آپ کے حلق کے درمیان والا حصہ
हिस्से से जब सांस और आवाज़ दोनों बाहर की तरफ निकलती हैं तो अदा होता है हा। अगला हर्फ है खौ। खौ जिसे हम उर्दू में पढ़ते हैं खे। खौ खौ। इसको अदा करने के लिए आपके हलक का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, जो बिल्कुल आपके गले का ऊपर वाला हिस्सा है, इससे हम आवाज़ को बाहर निकालेंगे खौ, और ये मोटा सा होता है, ठीक है, खौ। उसके बाद अगला हर्फ है दाल। दाल वहीं से अदा होता है जहाँ से ता अदा होता है, यानी आपकी ज़बान की नोक आपके ऊपर वाले सामने वाले दो दांतों की अंदर वाली साइड पे ऊपर जड़ से लगे, ऊपर वाले सामने वाले दो दांतों की जड़ से आपकी ज़बान की नोक लगेगी तो दाल अदा होगा। दाल को सख्ती से अदा करना है। उसके बाद अगला हर्फ है ज़ाल। ज़ाल वहीं से अदा होता है जहाँ से सा अदा होता है, ठीक है। कहाँ से अदा किया था हमने सा? जब आपकी ज़बान की नोक आपके ऊपर वाले सामने वाले दो दांतों के निचले किनारों से लगेगी तो सा अदा होता है, वहीं से ज़ाल भी अदा होगा। ज़ाल नरमी से पढ़ा जाता है, इसको ज़ाल नहीं पढ़ना, ये ज़ा यानी ज़े बन जाएगा, हराम गलती हो जाएगी। अब देखिए, अगर आपको ज़ाल और ज़ा का मखरज नहीं पता होगा तो आप ज़ाल को ज़ा पढ़ देंगे, ज़ा को ज़ाल पढ़ देंगे, हराम गलती कर देंगे, लफ्ज़ बदल जाएगा, मतलब बदल जाएगा। अगला हर्फ है रॉ। रॉ आपके अब रॉ का मखरजी है जिसे हम उर्दू में रे कहते हैं, ठीक है। जब आपकी ज़बान की पुश्त और आपकी ज़बान का किनारा आपके ऊपर वाले सामने वाले चार दांतों से लगेगा तो आपका रॉ अदा होगा। रॉ। अगला हर्फ है ज़ा, जिसे हम उर्दू में ज़े कहते हैं, उर्दू के हरूफ तहज्जी में ज़े यानी अरबी का ज़ा। ये अदा होता है जब आपकी ज़बान की नोक आपके नीचे वाले सामने वाले दो दांतों के साथ टकराने के साथ साथ ऊपर वाले सामने वाले दो दांतों से भी टकराए तो अदा होता है ज़ा। यानी नीचे वाले सामने वाले दो दांतों से भी टकराए और ऊपर वाले सामने वाले दो दांतों से भी टकराए, दोनों से इकट्ठा टकराए, ज़ा ज़ा, ठीक है। तो आपका अदा होगा ज़ा। इसमें ये सीटी की तरह की आवाज़ होती है, ज़ा ज़ा, और सख्ती भी होती है इसमें। अगर आप इसको नरमी से पढ़ देंगे या इसका मखरज से अदा नहीं करेंगे तो ज़ाल बन जाएगा। अगला हर्फ है सीन। सीन वहीं से अदा होता है जहाँ से ज़ा अदा होता है, यानी आपकी ज़बान की नोक नीचे वाले सामने वाले दो दांतों से टकराने के साथ साथ ऊपर वाले भी सामने वाले दो दांतों के साथ टकराएगी तो सीन अदा होगा, इसमें सीटी होगी, ठीक है। अगला हर्फ है शीन। ये वहीं से अदा होता है जहाँ से जीम अदा होता है, मतलब आपकी ज़बान का दरमियान वाला हिस्सा बिल्कुल ऊपर, आपके तालू के दरमियान, उसके बिल्कुल ऊपर, जो ज़बान के दरमियान वाले हिस्से के बिल्कुल ऊपर तालू के दरमियान वाला हिस्सा है, वहाँ टच होगा तो आपका अदा होगा शीन। शीन, ठीक है। अगला हर्फ है सोद। सोद ये वहीं से अदा होता है जहाँ से ज़ा और सीन अदा होते हैं, मतलब आपकी ज़बान की नोक आपके नीचे वाले दांतों के साथ टकराने के साथ साथ आपके ऊपर वाले सामने वाले दो दांतों से भी टकराएगी और इसमें भी सीटी होगी सीन की तरह। सिर्फ फ़र्क ये है कि ये मोटा करके अदा किया जाएगा, सोद सोद, ऐसे, ठीक है। अगला हर्फ दोद। दोद जिसे हम उर्दू में द्वाद बोलते हैं या ज़ौद बोलते हैं, ज़ौद बोलते हैं आई थिंक, अरबी में इसको दौद बोलते हैं, ठीक है। इसको ज़ौद नहीं पढ़ा जाता, दौद पढ़ा जाता है। ये अदा होता है जब आपकी ज़बान की करवट यानी ज़बान की जो साइड होती है वो आपकी ऊपर वाली सामने वाली दाएं जानिब की ऊपर वाली दाढ़ों से या बाएं जानिब की ऊपर वाली दाढ़ों से टकराए, ठीक है। तो ये अदा होता है दौद। आपकी ज़बान की करवट यानी ज़बान की साइड आपकी दाएं जानिब की दाढ़ों से टकरा लें या बाएं जानिब की दाढ़ों से टकरा लें, उनसे टकरा के अदा करना है मोटा सा दौद। अगला हर्फ है तो। तो जिसे हम उर्दू में तोय कहते हैं, मोटा सा तो। तो
یہ وہیں سے ادا ہوتا ہے جہاں سے تا یعنی تے ادا ہوتا ہے. یعنی آپ کی زبان کی نوک آپ کے اوپر والے سامنے والے دو دانتوں کی جڑوں سے لگے. لیکن فرق اس میں اور تا میں کیا ہے کہ یہ موٹا ہے وہ پتلا ہے. پو پو اور یہ سختی سے ادا کیا جاتا ہے. اگلا حرف ہے وہ یعنی جسے ہم اردو میں کہتے ہیں ووئے. یہ ادا کیا جاتا ہے کہ جب آپ کی زبان کی نوک آپ کی اوپر والے سامنے والے دو دانتوں کے نچلے کناروں سے لگے. مطلب وہی مخرج جو ذال اور ثا کا ہے. وہ ٹھیک ہے. اس کو موٹا کر کے ادا کیا جاتا ہے. اگلا حرف ہے عین. عین عین ادا ہوتا ہے آپ کے حلق کے درمیان والے حصے سے. عین یہ آواز آنی چاہیے. ٹھیک ہے. اگلا حرف ہے غین. غین یہ ادا ہوتا ہے آپ کے حلق کے سب سے اوپر والے حصے سے اور یہ موٹا ہوتا ہے. غین. اگلا حرف ہے فا. فا ادا ہوتا ہے جب آپ کے اوپر والے سامنے والے دو دانت آپ کے نچلے ہونٹوں کے اندرونی حصے سے ملتے ہیں تو تب فا. فا یہ آواز. اس کے بعد اگلا حرف ہے قاف جو نقطوں والا قاف ہوتا ہے. یہ آپ کی زبان کی جڑ جب آپ کے اوپر تالو کے ساتھ لگتی ہے تب ادا ہوتا ہے. زبان کا بالکل آخری حصہ. قاف قاف ٹھیک ہے موٹا سا کر کے. اگلا حرف ہے کاف. کاف جسے ہم اردو میں کیاف بولتے ہیں. ٹھیک ہے. عربی میں یہ کاف ہوتا ہے. نقطوں والا قاف موٹا ہوتا ہے یہ پتلا ہوتا ہے. کاف. اور اس کا مخرج ہے جو آپ نے قاف کا مخرج ادا کیا یعنی زبان کی جڑ اوپر والے تالو سے لگے اس سے تھوڑا سا اگلا حصہ منہ کی جانب تھوڑا سا اگلا حصہ وہ اوپر تالو کے ساتھ لگے گا. بالکل تھوڑا سا آگے آئیں گے وہ اوپر تالو کے ساتھ لگے گا تو کاف ادا ہوگا. اب آپ کا اگلا مخرج ہے لام کا. جب آپ کی زبان کا کنارہ آپ کے اوپر والے سامنے والے سارے دانتوں اور پہلی داڑھ کے مسوڑوں سے لگے گا تو ادا ہوگا لام. لام لام ٹھیک ہے. اگلا حرف ہے میم کا. میم آپ کے دونوں ہونٹوں کے بیرونی خشک حصے کے ملنے سے ادا ہوتا ہے. میم میم. اگلا حرف ہے نون. جب آپ کی زبان کی نوک اوپر والے سامنے والے سارے دانتوں اور پہلی داڑھ کے جب آپ کی زبان کی نوک اوپر والے سامنے والے سارے دانتوں کے مسوڑوں پر لگے گا تو ادا ہوگا نون. لام کے لیے تھا زبان کی نوک اوپر والے سامنے والے سارے دانت اور پہلی داڑھ کے مسوڑوں سے لگے گا. نون کے لیے آپ کی زبان کی نوک اوپر والے سامنے والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے گا تو نون ادا ہوگا. اس میں داڑھ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. اگلا حرف ہے واو. واو دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے واو. پراپر آپ کے ہونٹوں کا تنگ سا دائرہ بنے گا پھر پیچھے کی طرف منہ کو کھول دینا ہے پورا پھر دائرہ بنا لینا ہے واو. یہ ٹھیک ہے. جتنا تنگ دائرہ ہوگا اتنا پراپر آپ کا واو ادا ہوگا. اگلا حرف ہے ہا. ہا آپ کے حلق کے بالکل آخری حصے سے ادا ہوتا ہے. اب دیکھیں یہ ہا ہوتا ہے جو اوپر خا یعنی خے سے پہلے ہم نے پڑھا تھا وہ ہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہا حلق کے بالکل آخری حصے سے. اس کے بعد اگلا حرف ہے حمزہ. حمزہ بھی وہیں سے ادا ہوتا ہے جہاں سے ہا ادا ہوتا ہے یعنی حلق کے بالکل آخری حصے سے. اس کے بعد اگلا حرف ہے یا. یا ادا ہوتا ہے جہاں سے جیم اور شین ادا ہوتے ہیں یعنی آپ کی زبان کا درمیان والا حصہ اپنے بالکل اس کے بالکل اوپر جو تالو کا درمیان والا حصہ ہے وہاں سے ٹکرائے گا تو ادا ہوگا یا. یہ تھے ہمارے مخارج الحروف. اچھا ایک اور چیز الف
واؤ اور یائے مدہ، جو تینوں مدہ ہیں، انشاءاللہ ہم مدہ بھی آگے پڑھیں گے کہ کیا کیا ہیں، اور ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ سارے رولز کو پڑھیں گے. صرف یہاں پہ مخارج کا ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے تو مخارج بتانا چاہوں گی کہ الف، واؤ اور یائے مدہ، یہ تینوں جو ہیں یہ آپ کے منہ کے خالی حصے سے، آپ کے منہ کا جو خالی حصہ ہے درمیان والا، منہ کے اندر درمیان خالی والا حصہ، وہاں سے ادا ہوتے ہیں الف، واؤ اور یائے مدہ. ان سب کو بہت اچھے سے یاد رکھ لیجیے گا، پھر انشاءاللہ آپ کے لیے اگلے تجوید کے حروف یاد کرنا آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.